الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کا ہمارا یہ موضوع وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، اپنے وقت کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے بلکہ وہ کامیاب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبغض کل جعذری جواز سخاب بالاسواق جیفۃ باللیل حمار بالنہار عالم بامر الدنیا جاہل بامر الآخرہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ناپسند فرماتا ہے جو بدگو ہو، جو تکبر کرنے والا ہو اور سر بازار شور مچانے والا ہو، رات میں مرداروں کی طرح پڑا سونے والا ہو اور دن میں گدھوں کی طرح مارا مارا پھرنے والا ہو، دنیاوی امور کا تو ماہر ہو لیکن آخرت کا جاہل ہو۔ عزیزان محترم، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا۔ حضرت عثمان بن محمد مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم طلعت شمسہ فیہ الا یقول من استطاع ان یعمل فی خیر فلیعملہ فانی غیر مکرر علیکم ابدا۔ یعنی روزانہ کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس وقت یہ دن اعلان کرتا ہے کہ اے دنیا میں رہنے والے، اے دنیا میں بسنے والے، اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، کہ آج کے بعد میں کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ عزیزان محترم، یہ وقت ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ آج تمہارے پاس وقت میں موجود ہوں، آج جو کرنا ہے کر لو، لیکن جب میں گزر جاؤں گا اور تم نے مجھے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں بسر نہیں کیا ہوگا تو یاد رکھنا کل میں تمہارے لیے مصیبت بن کے آ جاؤں گا۔ اگر آج مجھے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کاٹو گے تو کل میں تمہارے لیے انعام لے کر آ جاؤں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جنت میں اہل جنت کو بھی کسی چیز کی حسرت ان کو نہیں ہوگی، لیکن اگر انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے آباد کیے بغیر گزارا ہوگا تو انہیں اس کی بھی حسرت جنت میں ہوگی۔ وہ اس وقت جنت میں بھی حسرت کریں گے کہ کاش کہ یہ وقت ہمارا ضائع نہ ہوا ہوتا تو آج ہم اس سے بھی بلند والے مقام پر موجود ہوتے۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
نعمتانی مغبونا فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے لوگ اکثر غافل ہوتے ہیں، وہ صحت ہے اور فرصت ہے۔ عزیزان محترم، جب ہم صحت مند ہوتے ہیں، ہمارا جسم اجازت دے رہا ہوتا ہے کہ ہم نماز ادا کر سکیں، ہمارا جسم ہمیں اجازت دے رہا ہوتا ہے کہ ہم روزہ ادا کر سکیں، ہمارا جسم ہمیں اجازت دے رہا ہوتا ہے کہ رب کے حضور ہم 2 سجدے کر لیں، لیکن ہم اس وقت اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، جب ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے، جب ہمارے جسم کے اندر یہ طاقت نہیں رہتی، اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ کاش کہ آج میرے جسم میں طاقت ہوتی تو رب کے حضور 2 سجدے کر لیتا، لیکن وقت اب گزر چکا ہے، اب وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا۔ اور اسی طرح فرصت کے لمحات کو بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم نماز ادا کر لیں، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے گجرے آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم علم دین حاصل کر لیں، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ماں باپ کی قدر کر لیں، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ اپنی اچھی پرورش کر لیں، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر لیں، اپنے معاشرے کی اچھی پرورش کر لیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، فرصت ہے ہمارے پاس، لیکن جب ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے پھر ہمیں یہ وقت نہیں ملے گا، ہم علم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو لہذا آج ہمارے پاس وقت ہے اور فرصت ہے، تو لہذا اس کو غنیمت سمجھو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سرکار نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس لیے کہ آج جوانی ہے، آج جسم میں توانائی موجود ہے، آج جسم کے اندر طاقت و جرت و ہمت موجود ہے، آج آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر بڑھاپا آ گیا تو جو آج ہم جوانی کے عالم میں کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے کے عالم میں نہیں کر سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جوان جوانی کے عالم میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اس لیے آج صحت ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، اور اگر بیمار ہو جائیں گے تو پھر ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے جو صحت کے عالم میں کر سکتے ہیں۔ خوشحالی کو بدحالی سے غنیمت سمجھو، آج ہم خوشحال ہیں، خوشی ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن جب ہماری کیفیت ایسی ہوگی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، بدحالی کی کیفیت ہو جائے گی، لیکن پھر ہم ہاتھ مسلتے رہ جائیں گے۔ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، آج ہمارے پاس وقت ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، کل وقت نہیں ہوگا تو ہم ہاتھ مسلتے رہ جائیں گے۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اے میری ملت کے غیور مسلمانوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس یہ زندگی کی روشن سانسیں ہیں، ان زندگی کی روشن سانسوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، اپنی قبر کو اچھا کریں، اپنی آخرت کو اچھا کریں، اپنے اعمال کو اچھا کریں، تاکہ رب کے حضور ہم سرخرو ہو سکیں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دن کسی کے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے 4 سوالوں کے جواب نہ پوچھ لے۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا اے بندے میں نے تجھے زندگی دی، تو نے زندگی کیسے گزاری ہے، تو نے زندگی کے لمحات کو کس انداز میں گزارا؟ تو کیا شان ہوگی پھر اس نوجوان کی جو عرض کرے گا مالک مولا میری جوانی کے عالم تیرے سجدوں میں گزرے ہیں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہوئے گزرے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزرے ہیں، تیرے محبوب پر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے گزرے ہیں، تیری رضا پہ راضی رہتے ہوئے گزرے ہیں،
تو یقیناً وہ نوجوان کامیاب نوجوان ہوگا۔ اللہ پاک دوسرا سوال کرے گا، اے بندے میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے؟ آج وقت ہے اپنے علم پر عمل کر لیں۔ اور اس سے پوچھا جائے گا کہ مال میں نے تجھے دیا تھا، بتا مال کہاں خرچ کیا تو نے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی افراتفری کے عالم میں ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بہن بھائی وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس مال ہے، یہ مال ہم ان پر خرچ کریں تاکہ اللہ کی رضا کو حاصل کریں، اور یہ کل بروز قیامت یہ مال اللہ کے حضور ہماری سفارش کرنے والا ہو۔ اگر آج ہم نے مال کو سنبھال کے رکھا تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، یہ مال ہمارا اس دنیا میں رہ جائے گا، قبر میں ہمارے ساتھ صرف جانے والا ہے تو وہی عمل جانے والا ہے، وہی مال جانے والا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوگا۔ اور اپنا جسم کہاں کھپایا، کس کام میں خرچ کیا اپنے جسم کو، اپنے اس جسم کو کہاں خرچ کیا، اپنی اس توانائی کو کہاں خرچ کیا، تو یقیناً جو کہے گا کہ اے مالک میں نے قرآن پڑھنے میں گزارا، علم دین حاصل کرنے میں گزارا، تیری بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے گزارا، تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ اگر یہ جسم ہمارا اللہ کی نافرمانیوں میں گزر گیا، شرابیں پینے میں گزر گیا، زنا کرنے میں گزر گیا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں گزر گیا، یقیناً کل بروز قیامت ہمیں اللہ کے حضور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مایوسی ہوگی، ہمیں شرمندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کے شرمندہ ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہی اپنے حال پر اللہ پاک ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا، گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔